نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کا جینے کا شعور آیا میرے معزز سامعین اکرام اور اس محفل میں تشریف لانے والے دور اور قریب سے سب حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام، میں نے جو عنوان لیا ہے وہ سیرت کیا ہے۔ پہلے ایک ضابطہ سن لیں۔ ہر آدمی کے 3 دور ہوا کرتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اور یہ سیرت نگاروں، ادیبوں، دانشوروں، عقل مندوں کا اصول ہوتا ہے۔ اگر کسی کی سوانح عمری لکھیں تو وہ بچپن سے شروع کرتے ہیں اور بڑھاپے میں ختم کر دیتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری دیکھی جائے، افتتاح دیکھیں تو وہ بھی عجیب، اختتام دیکھیں وہ بھی عجیب۔ اگر میں افتتاح کی بات کروں، عالم ارواح سے افتتاح ہوئی۔ اگر میں اختتام کی بات کروں، عالم حشر میں اختتام ہوگا۔ ذرا توجہ کریں، کسی نے حضرت عائشہ سے سوال کیا حضور کا خلق کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے، سارا قرآن میرے حضور کا خلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں قرآن اترا۔ ایک وہ سیرت جو خطیب بیان کرے، ایک سیرت وہ جو پیر بیان کرے، ایک سیرت وہ جو ادیب بیان کرے، ایک سیرت وہ جو دانشور بیان کرے، ایک سیرت وہ جو پیر قطب بیان کرے، ایک سیرت وہ جو مرشد بیان کرے، ایک سیرت وہ جو عام خطیب بیان کرے۔ بلکہ میں وہ اس سیرت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جسے خود رب العالمین نے بیان کیا۔ ہماری زبانوں میں تصویریں کہاں، ہماری زبانوں میں بات کرنے کی تصویریں کہاں، جو قرآن کی تصویر ہے۔ ذرا توجہ کریں، میں قرآن سے سوال کرتا ہوں، اے قرآن تو بتا حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں میرے حضور کی پیشانی کیسی تھی؟ قرآن کہتا ہے عبس وتولى۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں میرے حضور کے رخسار کیا تھے؟ قرآن کہتا ہے والضحى۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں میرے نبی کی زبان کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے لا تحرک میں لسانک۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں اے قرآن تو بتا میرے نبی کے دانت کیسے تھے؟ قرآن کہتا ہے یاسین۔ میں قرآن سے کہتا ہوں تو بتا میرے نبی کی آنکھیں کیسے تھیں؟ قرآن کہتا ہے ماذا البصر وما طغى۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں میرے نبی کی زلفیں کیسے تھیں؟ قرآن کہتا ہے واللیل۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں میرے نبی کی گفتار کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن تو بتا میرے نبی کی عمر کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے لعمرک۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن تو بتا میرے نبی کی عبادت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن تو بتا میرے نبی کی دعوت تبلیغ کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن تو بتا میرے نبی کا جہاد کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن تو بتا میرے نبی کا خلق کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں معراج کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں میرے نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے
الم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذکرک. میرے نبی کا مقام و مرتبہ بلند ہے. میں قرآن سے بولتا ہوں اے قرآن تو بتا میرے نبی کی امت کیسی ہے. قرآن کہتا ہے امتوں وسطا. میں قرآن سے بولتا ہوں اے قرآن تو بتا میرے نبی کے جانثار کیسے تھے, وفادار کیسے تھے. قرآن کہتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار. میں قرآن سے بولتا ہوں اے قرآن تو بتا میرے نبی کا قاری یار کیسا تھا. قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. میں قرآن سے بولتا ہوں میرے نبی کی اسوہ حسنہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن کریم نے ہر چیز کا سوال کا جواب دیا. اب میں گرامی قدر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میرے نبی کا حسن بھی کامل, سیرت بھی کامل, جمال بھی کامل, صداقت بھی کامل, شرافت بھی کامل, عدالت بھی کامل, شجاعت بھی کامل. میں تو کہنا چاہتا ہوں بلکہ میرا ایک دعویٰ ہے جو کوئی میرے نبی کی سیرت سمجھے گا اس سے زیادہ بیان کرے گا. جو کوئی میرے نبی کی سیرت کو سنے گا اس سے زیادہ سمجھے گا, وہ سب سے زیادہ بیان کرنے والا وہی ہوگا. اگر ہم بیان کریں تو ہمارا بیان کرنا نہیں ہوتا بلکہ ہم حصہ ڈالتے ہیں ثواب میں. اب میں بات کرنے چلا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. قرآن نے کہا میرے نبی کا مقام و مرتبہ بلند ہے. اب مقام و مرتبہ کہاں تک ہے, کہاں ختم ہو رہا ہے. اب ذرا حدیث قدسی میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر. اب کلمہ میں پہلے میرا ذکر بعد میں تیرا ذکر, اذان میں پہلے میرا ذکر بعد میں تیرا ذکر, نماز میں پہلے میرا ذکر بعد میں تیرا ذکر, اقامت میں پہلے میرا ذکر بعد میں تیرا ذکر, پتھروں پہ پہلے میرا ذکر بعد میں تیرا ذکر, آسمان میں پہلے میرا ذکر بعد میں تیرا ذکر, عرش پہ پہلے میرا ذکر بعد میں تیرا ذکر, جنت میں پہلے میرا ذکر بعد میں تیرا ذکر, جنت کے حوروں میں پہلے میرا ذکر بعد میں تیرا ذکر, فرشتوں میں پہلے میرا ذکر بعد میں تیرا ذکر, انسان میں پہلے میرا ذکر بعد میں تیرا ذکر. بلکہ میں کہتا ہوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کو چھوڑ دیا جائے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. ہمارے الا البلاغ المبین.